پاکستان کے پہلے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ 2015 میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ 2020 میں مکمل ہوا۔ اس منصوبے کو 27 ماہ میں مکمل ہونا تھا۔ اس منصوبے کی تاخیر کی کیا وجہ بنی؟ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ 2015 میں شروع ہوا، 27 ماہ میں اس نے مکمل ہونا تھا۔ 2020 میں یہ کیوں مکمل ہوا؟ کیا وجوہات تھی؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین عظیم الشان عوامی منصوبہ پاکستان چین کی دوستی کا لازوال تحفہ ہے۔ چین پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتا رہا۔ اورنج ٹرین بھی چین کی مالی تعاون سے مکمل کیا گیا منصوبہ ہے، جس میں عام آدمی کے لیے بین الاقوامی طرز کی جدید سفری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اورنج لائن کے روٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ آبادی اس سے مستفید ہو سکے۔ یہ ٹرین علی ٹاؤن رائے روڈ سے شروع ہو کر براستہ ٹھوکر نیاز بیگ، کنال ویو، ہنجروال، وحدت روڈ، چبرجی، لیک روڈ، جی پی او، لکشمی چوک، میکلور روڈ، ریلوے اسٹیشن، سلطان پورہ، یو ای ٹی، باغبان پورہ، شالامار باغ، محمود بوٹی، سلامت پورہ، اسلام پارک اور ڈیرہ گجر نزد قائد اعظم انٹرچینج رنگ روڈ سفر کرے گی۔ یہ پورا ٹریک گنجان آباد اور کاروباری علاقے سے گزرتا ہے۔ یومیہ تقریباً 3 لاکھ شہریوں کو عالمی معیار کی جدید اور آرام دہ سہولتیں فراہم ہوں گی۔ ٹرین کے 26 اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ ٹرین کی روانگی سے 27 کلومیٹر کا 2.5 گھنٹوں کا سفر 38 منٹ میں طے ہوگا۔ منصوبے کی ڈیزائننگ کے دوران اس امر کا خاص خیال رکھا گیا کہ زمین کم سے کم ایکوائر کی جائے۔ گزشتہ حکومت کا منصوبہ 4 سالوں سے جاری منصوبہ اورنج ٹرین میٹرو کا بالآخر مکمل ہو گیا۔ اورنج ٹرین کے ٹریک پر آنے سے نہ صرف شہریوں کو صاف ستھری سفری سہولیت میسر آئے گی، بلکہ ٹریفک کے دباؤ میں کمی سے آلودگی پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ اکتوبر 2015 کے شروع میں ہونے والا سی پیک کا میگا پروجیکٹ اورنج میٹرو ٹرین کو مکمل ہونے میں 5 سال لگے۔ کنٹریکٹ کے مطابق یہ منصوبہ صرف 27 ماہ میں مکمل ہونا تھا۔ منصوبے کے لیے 165 ارب کا تخمینہ لگایا گیا، جو بڑھ کر 300 ارب تک جا پہنچا۔ لاگت میں اضافے کا سبب طویل عرصے تک کام کی بندش اور ڈالر کا مہنگا ہونا ہے۔ 28 جنوری 2016 کو پروجیکٹ کے خلاف ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچانے سے متعلق دائر درخواستوں پر ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا۔ 28 جنوری 2016 کو پروجیکٹ کے خلاف ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچانے سے متعلق درخواست دائر کی گئی۔ ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا، جس کے باعث 11 مقامات پر 1 سال 10 ماہ تک کام بند رہا۔ موجودہ حکومت نے 19 اپریل 2019 کو میٹرو ٹرین کا پہلا ٹیسٹ رن کیا، جس کے دوران انڈر گراؤنڈ ٹریک کی چیکنگ بھی کی گئی۔ پہلی بار بجلی پر آزمائشی سفر گزشتہ برس 28 اکتوبر کو ہوا اور 6 نومبر کو لیسکو ٹرین کو دوبارہ ہاؤسنگ کو بجلی کی سپلائی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ اورنج ٹرین کا روٹ ڈیرہ گجراں سے علی ٹاؤن تک 27 کلومیٹر ہے اور یہ سفر 45 منٹ میں طے ہوگا۔ ٹریک پر 26 اسٹیشن میں سے 2 زیر زمین بنائے گئے ہیں۔ ٹرین کے ساتھ 5 بوگیاں منسلک ہوں گی اور ہر بوگی میں 60 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ خواتین اور معذوروں کے لیے سیٹیں مختص ہیں۔ ٹرین بیک وقت 300 مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ فی مسافر یک طرفہ کرایہ 40 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اورنج لائن کے ٹریک پر 22 ٹرینیں چلیں گی۔ ہر ٹرین میں 1000 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ ٹرین ڈیرہ گجراں سے علی ٹاؤن تک 27 کلومیٹر پر چلے گی اور یہ سفر 45 منٹ میں طے کیا جائے گا۔ ٹرین میں وائی فائی اور معذوروں کے لیے علیحدہ نشستوں کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ اس میں میٹرو بس والا کارڈ بھی استعمال ہو سکے گا۔ اورنج لائن ٹرین منصوبے پر کام کا آغاز 2015 میں ہوا تھا۔ اورنج لائن ٹرین منصوبہ ہے کیا؟ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے 2015 میں اورنج لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان منصوبے کے تحت لاہور کے علاقہ ڈیرہ گجراں سے علی ٹاؤن تک 27 کلومیٹر ٹریک پر ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس ٹرین کے لیے لاہور کے جی ٹی روڈ، شالامار باغ، باغبان پورہ ریلوے اسٹیشن، لکشمی چوک، جی پی او، جین مندر، چبرجی، ملتان روڈ، منصورہ،
ٹھوکر نیاز بیگ سمیت 26 اسٹیشن بنائے گئے۔ یہ ٹرین 2 انجنوں اور 3 بوگیوں پر مشتمل ہوگی، جبکہ 200 افراد بیٹھ کر اور 800 کھڑے ہو کر اس میں سفر کر سکیں گے۔ ٹرین روزانہ 16 گھنٹے چلے گی۔ شہباز شریف حکومت نے منصوبے پر لگ بھگ 1.60 ارب لاگت کا اعلان کیا تھا، البتہ تاریخی مقامات کی زد میں آنے کے معاملے پر حکم امتناعی کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا، جس کے بعد ناقدین اس خدشے کا اظہار کرتے رہے کہ ان منصوبے کی لاگت میں مزید اضافہ ہوا۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی یہ کہتے رہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان حکم امتناعی نہ دیتی تو یہ منصوبہ 2017 میں مکمل کر لیا جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس منصوبے پر تنقید کرتی رہی۔ وزیر اعظم عمران خان بھی بطور اپوزیشن رہنما اس منصوبے کے سخت مخالفین میں شامل رہے۔ شہباز شریف کی سابق حکومت پنجاب کا یہ موقف رہا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کا حصہ اس منصوبے پر آنے والی لاگت کا بڑا حصہ چین کے بینک آسان شرائط پر قرض کی صورت میں پنجاب حکومت کو دیں گے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی میں ٹرانسپورٹ سسٹم نے اہم کردار ادا کیا۔ جدید ذرائع آمد و رفت نہ صرف قومی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ یہ عوام کے مزاج اور سماجی میل جول کی بھی صورت گری کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت لاہور کی آبادی اس وقت 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ روزانہ لاکھوں افراد اپنے کام کاج کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ حصول تعلیم، تلاش روزگار اور دیگر معاملات زندگی نمٹانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جا سکے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کی آبادی اس وقت 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ روزانہ لاکھوں افراد اپنے کام کاج کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، تاہم حصول تعلیم، تلاش روزگار اور دیگر معاملات زندگی نمٹانے کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانے والے لاکھوں افراد کی حالت زار کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ دھواں چھوڑتی خستہ حال بسیں، ان کے دروازوں سے لٹکے مسافر، شدید دھوپ اور گرمی یا سردی میں چھتوں پر سفر کرتے معصوم طلباء اور محنت کش گھنٹوں بس یا ویگن کا انتظار کرنے کے باوجود ناکام رہنے والی خواتین و طالبات اور اس طرح کے لاتعداد مناظر کسی ہماری زبوحالی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ بات لائق تحسین ہے کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے ویژن اور وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کی شبانہ روز کوششوں سے روڈ انفراسٹرکچر کی تعمیر اور پبلک ٹرانسپورٹ کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ لاہور اور اسلام آباد راولپنڈی کے بعد ملتان میں جدید میٹرو سسٹم کے منصوبے پر عمل درآمد کو ترقی کی شاہراہوں پر گامزن کرنے کے سلسلے میں حکومت کے عملی اقدامات کے مظہر ہیں۔ صوبہ پنجاب میں میٹرو کلچر متعارف کروانا وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے سچے جذبوں کا آئینہ دار اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ بین الاقوامی معیار کی شہری سہولتیں مہیا کر کے اسے ترقی یافتہ بنانے اور شہریوں کی عزت نفس بحال کرنے کے اورنج لائن میٹرو ٹرین اہل لاہور کے لیے دوست ملک عوامی جمہوریہ چین کا شاندار تحفہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ کو نئی جدت عطا کرے گا۔ یہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ یہ چین کی طرف سے پاکستان میں 100% لاگت کے ساتھ مکمل کیا جانے والا جدید انفراسٹرکچر اور ماس ٹرانزٹ کا پہلا منصوبہ ہے جو شفاف طور پر ترقیاتی منصوبہ مکمل کرنے کے سلسلے میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی کوششوں کا کھلا اعتراف ہے۔ اس بات کا کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے جان لڑا کر لاہور اورنج ٹرین منصوبے کے لیے چین کا تعاون حاصل کیا اور اس کی لاگت کا ایک ایک پیسہ کم کروانے کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ اس منصوبے کی ڈیزائننگ کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کم سے کم اراضی ایکوائر کرنا پڑے تاکہ کم سے کم لوگ متاثر ہوں۔ اس ٹرین کے ٹریک کا 24.4 کلومیٹر حصہ زمین سے 12 میٹر بلندی پر تعمیر کیا گیا جبکہ 1.7 کلومیٹر حصہ زیر زمین قائم کیا گیا۔ اس میں 26 اسٹیشن، ایک ڈپو، ایک سٹیلنگ بارڈر بھی تعمیر کیا گیا۔ ٹرین کے 24 اسٹیشن ایلیویٹڈ اور 2 انڈر گراؤنڈ تعمیر کیے گئے۔ میٹرو ٹرین برقی توانائی سے چل رہی ہے۔ اس طرح یہ سروس گاڑیوں کے دھوئیں سے پیدا ہونے والی خطرناک آلودگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ میٹرو ٹرین کی بجلی فراہمی کے لیے 12 ارب روپے کی لاگت سے 2 گرڈ اسٹیشن تعمیر کیے گئے۔ ایک گرڈ اسٹیشن شاہ نور اسٹوڈیو اور دوسرا انجینئرنگ یونیورسٹی کے قریب بنایا گیا۔ ان گرڈ اسٹیشنوں کو سبزہ زار، اقبال ٹاؤن، سید پور، بند روڈ، شالمار،
اینڈ فتح گڑھ اور شالامار گریڈ اسٹیشن سے فیڈ کیا جائے گا۔ میٹرو ٹرین کے راستے کے اطراف میں واقع تاریخی عمارتوں کے تحفظ کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کی رہنمائی بھی تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین تکنیکی مہارت میں استعمال کی گئی اور ان تاریخی عمارتوں کا مکمل تحفظ اور ہر لحاظ سے یقینی بنایا گیا۔ بعض حلقوں کی طرف سے میٹرو ٹرین کے روٹ کے اطراف میں واقع تاریخی عمارتوں کی تعمیراتی حسن اور تحفظ کے حوالے سے ظاہر کیے جانے والے یہ خدشات حقائق سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ لکشمی بلڈنگ، جی پی او، سپریم کورٹ رجسٹری، ایوان شاہ چراغ، موج دریا دربار مسجد کے ساتھ ساتھ سینٹ چرچ کی تاریخی عمارتوں کو بچانے کے لیے اس علاقے سے ٹرین کو زیر زمین گزارا گیا۔ یہاں کی تعمیر لاگت میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ ٹرین کے ٹریک کی چوڑائی زیادہ نہیں، یہ زمین سے 12 میٹر یا 40 فٹ بلند ہے۔ ٹرین کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم ہو گئی، جس کے نتیجے میں کسی تاریخی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لاہور زلزلے کی فالٹ لائن کے قریب واقع ہے۔ یہاں مکمل انڈر گراؤنڈ ٹرین ٹریک کی ڈیزائننگ کے دوران بہت زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود حکومت نے تاریخی ورثے کی حفاظت کو اہمیت دی۔ اورنج لائن منصوبے کا بلا شبہ کریڈٹ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو جاتا ہے، جن کی انتھک محنتوں سے پاکستان میں اورنج کلچر کو فروغ ملا۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔